نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا امیر معاویہ بٹو صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس صرف اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ جامعہ فیض الاسلام جس کی بنیاد 1996 میں جنوری میں رکھی گئی اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا غلام نبی کھٹانہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد تھے، اور جامعہ اشرفیہ لاہور ملک پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے ایک نام رکھتا ہے، اس کی خدمات ہیں۔ یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے کہ ضلع نارووال میں وہ یہاں آئے اور مدرسے کی بنیاد رکھی، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جامعہ اشرفیہ کے استاد رہے۔ اور آج جامعہ اشرفیہ کے جو استاذ الاحادیث ہیں، حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان میں سے مولانا زبیر حسن صاحب جو مولانا فضل الرحیم اشرفی جو اس وقت جامعہ کے محتمم میں ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی مولانا غلام نبی کھٹانہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مولانا احمد عمر صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث ہیں، وہ بھی مولانا غلام نبی کھٹانہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ہم تینوں بھائی جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں۔ وہ 1996 میں جنوری میں یہاں آئے اور زندگی کا مختصر وقت یہاں انہوں نے گزارا۔ تقریباً جو ہے وہ مئی کے مہینے میں 2012 میں ان کی وفات ہوئی، تو تقریباً یوں کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ 14 یا 15 سال یہاں رہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے آ کر وہ بحیثیت امام اور خطیب کیا ہے جامع مسجد مکی میں، جو ہمارے اسی تلونڈی بھیڑراں کے قصبے میں جو ہے وہ پرانی اور مرکزی مسجد تھی، اور یہاں آئے اور انہوں نے آ کر یہاں بچوں کے مدرسے کی بنیاد رکھی، پھر کچھ عرصے بعد بچیوں کے مدرسے کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ مساجد کا سلسلہ، اور آج جس مسجد میں ہم موجود ہیں یہ ابھی مکمل ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے یہاں جگہ مسجد کے لیے ملی، اور پھر چھوٹی مسجد تھی، پھر انہی ہی کے ایک مخلص ان کے جامعہ فیض الاسلام کے معاون اور ان سے تعلق رکھنے والے ہمارے مدرسے کے معاون، انہوں نے پورا خرچہ اس مسجد کا کیا، اور اس کو یہ تعمیر کر کے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کی یعنی ان کے کام اور ان کے اخلاص کے ساتھ محبت تھی۔ یہاں آئے اور انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس مختصر سے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ مساجد کا سلسلہ، مدارس کا سلسلہ، اور یہ بھی اعزاز حاصل ہے انہیں کہ اس وقت ضلع نارووال کے اندر سب سے زیادہ پڑھے ہوئے علماء جو کام کر رہے ہیں وہ جامعہ فیض الاسلام کے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بچیاں مدارس میں کام کر رہی ہیں وہ اسی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے کام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے بھائی وہ شروع سے آئے، اور ان کی بھاگ دوڑ، ان کی دن رات کی کوششیں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بھاگ دوڑ کرتے تھے، اور حالانکہ دونوں بھائی صاحب اولاد بھی نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اولاد کے لیے مدرسہ ہوگا، میری اولاد کے لیے مسجد ہوگی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا، اور جامعہ اشرفیہ جیسے اور لاہور جیسے ادارے کو چھوڑ کر یہاں آنا، اللہ نے ان سے یہاں کام لینا تھا، ورنہ شہر کو کون چھوڑتا ہے، شہر کی سہولیات کو کون چھوڑتا ہے۔ آج جو ہے وہ میرے لیے میں سوچتا ہوں کبھی کہ یار شہر کو چھوڑ کر دیہات میں، آج بھی جس مسجد کے اندر میں امام اور خطیب ہوں لاہور میں، اس مسجد میں بھی میرے بڑے بھائی پہلے وہاں 2 سال رہ چکے ہیں جب وہ جامعہ اشرفیہ کے استاد بھی تھے، اور میرے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ مولانا شفیع صاحب کو یہاں بھیجیں، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں جا سکتے، پھر کہنے لگے میں ابھی جامعہ اشرفیہ میں طالب علم تھا 2002 میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر رفیع الحق کو ہمارے پاس بھیجیں۔ یعنی جہاں بھی وہ گئے، جس مسجد میں گئے، لوگ یاد کرتے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے دن رات جو ہے وہ کام کیا ہے۔ یہ مسجدوں کی اس وقت میں، آج تو الحمدللہ حالات اچھے ہیں،
اور جو ہے وہ پیسے کی فراوانی ہے، اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے مدرسے کا جو کھانا ہوتا تھا، میں نے خود 4 سال یہاں پڑھا ہے، اور ہم جب دیہاتوں میں دائیں بائیں جاتے ہیں تو جو بچیاں یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں ان کے والدین وہ کہتے ہیں کہ اب تو جو ہے وہ مدرسے میں بڑی خوشحالی ہے، جب ہماری بچیاں پڑھتی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ جو ہے وہ کھانے میں جو ہے وہ جو شوربہ ہوتا تھا اس میں تو دال کا دانہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی بچیوں کی کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی مدرسے میں۔ تو یہ ان کا فیض ہے، اور یہ مسجد بھی انہی کا فیض ہے۔ جب تک یہ مسجدیں رہیں گی انشاءاللہ ان کا نام اور کام رہے گا، ظاہر ہے مساجد رہیں گی، مدارس رہیں گے، اس لیے آپ حضرات کی بھی محبت ہے۔ میں اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ظاہر ہے یہ مجلسیں محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ سب ساتھی مل بیٹھ کر دین کی بات سن لیتے ہیں، مدرسے کی کارگزاری سن لیتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے مدرسے کی تعداد باوجود اس کے کہ اب ہر طرف مدارس ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ مدارس کی کمی تھی، آج تو مدارس کی بہاریں ہیں، ہر طرف ہر قصبے میں ہر گاؤں کے اندر مدرسہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے جو بندہ کام کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے حالات بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جامعہ فیض الاسلام کے اس وقت اللہ نے ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا رکھی ہے، اس لیے جامعہ کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں جب تک ہم سے تصدیق نہ کر لیں، کیونکہ قرآن کریم کا بھی حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا پھرے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بعض آپ کو کچھ کہیں گے، بعض کچھ کہیں گے، تو اس لیے شروع سے ہی ہمارا تعلق جامعہ اشرفیہ کے ساتھ ہے، ہم نے وہیں سے پڑھا ہے، ہمارے وہی عقائد اور نظریات ہیں، اس لیے جو ہے وہ خواہ مخواہ ظاہر ہے جہاں کام ہوتا ہے، آپ بازار میں کام کرتے ہوں گے، دکاندار لوگ ہوں گے، جہاں ایک دکان ہو وہاں جب دوسری دکان کھل جائے تو پہلے کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اور پھر اگر پہلے کی سارے گاہکی دوسری دکان والے کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کے کیا خیالات ہوں گے۔ تو بس آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے اخلاص اور اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ہماری جو دین کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں اور ان پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔